بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے لفظ جمہوریت تکرار کے ساتھ سنا ہوگا، ہر جگہ پر اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ انسان نے جب سے اپنا ارتقاء شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے نظام اور مختلف قسم کے تصورات انسانی معاشرے کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے اور اپنا نظم مملکت چلانے کے لیے اس نے اختیار کیے۔ آج جو انسانیت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت سب سے بہترین اور سب سے مقبول نظام حکومت ہے جسے معاشروں کے اندر چلایا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام سے بنتی ہے۔ اور جب جمہوریت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آراء ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ جو جمہوریت سے متصادم ہیں، اور لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اس بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کہیں یہ اسلام سے متصادم ہے۔ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں، یہ اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انتخابات اب آنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت اصل میں کیا ہے، جو ہمارے ملک کا نظام ہے وہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اور جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں تو ان پر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ زندہ معاشروں میں ان موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، چیت کی جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر اپنی جو رائے ہے اسے بنایا بھی جاتا ہے، اور مزید ہم آگے مکالمے کی صورت میں چیزوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا زبردست ایک پینل موجود ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان موضوعات پر ایک عرصے سے کام کیا، کئی کتابیں لکھیں، اور مختلف ایشوز پر وہ مکالمے بھی اس کا انعقاد کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں جناب علی سلمان صاحب، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں لبرٹی اسلام اینڈ لبرٹی نیٹ ورک کے۔ بہت شکریہ علی سلمان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب محمد عامر رانا صاحب، یہ ڈائریکٹر ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے، اور عامر رانا صاحب ڈان اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں، اور ان موضوعات پر نہ صرف انہوں نے بہت سا لکھا بلکہ نوجوانوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہیں وہ بھی یہ کرواتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب غلام مرتضیٰ صاحب۔ غلام مرتضیٰ صاحب کا تعلق پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ ایک بڑا ٹائٹل پروگرام رہا ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور خصوصاً جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا، اور جمہوریت کیا ہے اور اس کے حوالے سے جتنے مباحث ہیں اس پر بڑا انہوں نے کام کیا۔ بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کا۔ علی سلمان صاحب، میں مختصراً سیدھا آپ کی طرف آؤں گا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے بنیادی طور پر، اور یہ کیسے اخذ کیا گیا، اور کیسے یہ ہماری سوسائٹیز کے اندر آگے پروان چڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جمہوری نظام کا مقصد یہ ہے کہ عوام اپنے جو اجتماعی امور ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اپنے اختیارات ایک پروسیس کے ذریعے، چناؤ کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے مخصوص افراد کو یا تنظیموں کو وہ تفویض کر دیتے ہیں، صحیح، تاکہ آئین کے تحت اور ضوابط کے تحت ایسے معاملات جو اجتماعی نوعیت کے ہیں، جس میں معاشی معاملات ہیں یا سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ ایک نظم کے تحت چلائے جا سکیں۔ صحیح، اور اس کا ایک جو بنیادی تصور ہے وہ احتسابی عمل سے گزارنا ہے، کیونکہ جو کسی بھی جمہوری معاشرے میں جب ہم حکومت کو منتخب کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ وہ حکومت عوام کے سامنے ایک احتساب کے لیے تیار رہے اور اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ صحیح، تو جب تک یہ جو عوامل ہیں، اختیارات کو تفویض کرنا اور احتساب کا عمل مکمل کرنا سیاسی طریقے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے بنیادی عوامل ہیں۔ صحیح۔ اچھا رانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر ہم بس رہے ہیں تو وہاں پہ بادشاہت بھی ہے، کیونکہ ابھی تک ایسے نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آمریت بھی یہاں پر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں فرق کیا ہے بادشاہت میں، آمریت میں، اور یہ جو اس طرح جو جمہوری نظام ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ اس وقت تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے عالم اسلام میں، اور جو ہمارے دانشور ہیں ان کے ہاں، خواہ وہ سعودی عرب ہو، تنیزیا ہو، ملیزیا ہو، انڈونیزیا ہو، تو ہر جگہ پہ یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا اسلام جمہوریت سے متصادم ہے، کیا جو ابھی جو پریکٹس کے اندر سعودی نظام ہے کیا یہ ایک ماڈرن نظام کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے اتھارٹیرین سسٹم ہوتے ہوئے بھی۔ تو ایک یہ ڈیبیٹ ہے،
اور یہ ایک جو سب سے اہم ڈبیٹ ہے وہ کہ اب جو مسلم سویلائزیشن ہے اس کا ریوائول کیسے ہو، صحیح۔ اور وہ بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے ٹرینڈز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن سیدھی سی بات یہی ہے، یہ جو جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں، میجورٹی مسلم سٹیٹس کے اندر یہ بڑا مبہم ایک فریز ہے۔ اچھا۔ اور جیسے ہی ڈیموکریسی ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے تو یہ ایک سسٹم کے طور کے اوپر نہیں آتی بنیادی طور، یہ ایک متبادل نظام کے طور کے اوپر آتی ہے۔ صحیح۔ کس چیز کا متبادل؟ کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے، ایگزسٹنگ سسٹم اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ اتھارٹیرین بھی ہو سکتا ہے، آمریت بھی ہو سکتی ہے، بادشاہت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو پھر آپ کی کانوٹیشن بدل جائے گی۔ صحیح۔ اور جہاں پہ پاکستان جیسے ممالک ہیں، ایجپٹ صحیح۔ جیسے ممالک ہیں، تو وہاں پہ ایک دم سے اس کا جو متبادل آپ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مذہب کے، اسلام کے متبادل کوئی چیز ہے، یا تو مخالف یہ کھڑی ہوئی ہے۔ مخالف کھڑی ہوئی ہے، یہ متبادل، مخالف نہیں کہ صحیح۔ اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے۔ صحیح۔ اور پھر ڈبیٹ یہی چلتی ہے کہ کون ڈیموکریسی کے ساتھ ہے، کون ادھر ہے۔ پھر ان کے اندر کچھ پوائنٹس کے اوپر اشتراک ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اور بیشتر کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو عالم اسلام کو، مسلم سوسائٹیز کو درپیش ہے کہ دو طبقوں کے اندر جو ہے ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ہے جو روایتی طرز فکر رکھنے والے لوگ ہیں، صحیح۔ علماء کرام ہیں، ہر جگہ کے علماء کرام سے مراد نہیں صرف مذہبی علماء نہیں ہیں، بلکہ جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں، پالیسی میکرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایک ہی رخ کے اوپر سوچتے ہیں۔ دوسرے ہیں بڑی مینارٹی کے اندر ہیں جو اس کو پورا انٹلیکچولی اس کو دیکھتے ہیں، اس کے تناظر کے اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ڈبیٹ ہے، کانفلکٹ ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کا پروگرام آگے بڑھے گا تو ہم اس پر بات ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا غلام مرزاد صاحب، رانا صاحب نے بات کی کہ کانفلکٹ ہماری سوسائٹیز کے اندر موجود ہے، مسلم سوسائٹیز کے اندر، کیونکہ جمہوریت کا جو تصور ہے بنیادی طور پر مغرب سے آیا ہے، لیکن جب یہ اسلامی ملکوں کی طرف آیا تو ایک اسلامی جمہوریت اس کو بھی کیا گیا۔ مولانا مودودی صاحب نے تھیوکریسی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا۔ یہ بہت سی اصطلاحات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سننے میں آتی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بہت انٹریکشن رہا دینی مدارس کے ساتھ بھی اور جو مذہبی فکر کے نمائندہ علماء ہیں ان کے ساتھ، تو مجھے بتائیے گا کہ ان کا جمہوریت کے اوپر بنیادی اعتراض کیا ہے، اور آپ جب ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں تو کیسے انہیں کنونس کرتے ہیں، یا کیا بات چیت کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ سبق صاحب بہت شکریہ، یہ بہت اہم موضوع پہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ اس پہ ہماری مختلف پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ہمیں علماء کرام کے ساتھ اس پہ اور نوجوانوں کے ساتھ بھی موقع ملا۔ اس میں جو بالخصوص ہمیں جو چیز سامنے آئی کہ جو ہمارے ہاں جمہوریت کے حوالے سے مذہبی بیانیہ ہے وہ بھی متفرق ہے، مختلف بیانیہ ہمارے سامنے جب ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا ہم نے کچھ تحقیق کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس میں مختلف اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جیسے ہم مولانا مودودی کو پڑھتے ہیں، حسن بنا کے بیانیوں کو پڑھتے ہیں، تو وہ ایک اسلامی جمہوریت کا جو نظریہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو اسلامی اصولوں سے مطابقت ہو وہ جمہوریت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ دوسرا ہمیں جو آج کل جو ماڈرن اسکالرز ہیں ان کا نظریہ بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں جو چیزیں اچھی جہاں سے ملیں آپ لے لیں، اور اس سسٹم کیونکہ یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے، تو اگر ایک راستہ ہے تو اس کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو انسانی تجربے کی روشنی میں مل رہی ہیں، چاہے وہ مغرب سے مل رہی ہیں چاہے وہ مشرق سے مل رہی ہیں، تو آپ اس کو لے لیں۔ جو تیسرا ایک بیانیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ بیانیہ ہے جو کالعدم تنظیموں کی طرف سے آیا ہے، جس میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ بالجبر طریقے سے بھی آپ کوئی نظام یا نظام حکومت جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، تو جس میں ایمن الظواہری ہم جب ان کے بیانیوں کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک تیسرا بیانیہ ایک پورا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب ہم معاشرے کی سطح پہ دیکھا اور ہم نے جب نوجوانوں سے اور علماء کرام کے ساتھ اس پہ ہماری کچھ فوکس گروپ ڈسکشنز بھی ہوئیں، تو ہمیں جو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ وہ کنفیوز ہیں، ایک ابہام کا شکار ہیں، ان کو یہ سمجھ ایک کنسیپچولی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اصل میں جمہوریت کیا ہے، اور یہ جو جمہوری حوالے سے جو بھی بیانیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وہ
زیادہ جو ہے وہ ایک ابہام کی جو شکل ہے وہ ہمیں نظر آئی. تو ایک تو بڑا پرابلم یہ نظر آیا. دوسرا یہ ہے کہ جو جمہوریت کو جس طریقے سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ, یا جمہوریت جو پاکستان میں اس وقت جو جمہوری نظام ہے, جب وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو جب ہم اس کو اندازہ انالائز کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت پہ تنقید کم کر رہے ہیں, یہ گورننس کے پہ تنقید زیادہ کر رہے ہیں. صحیح. یعنی جمہوریت اور جمہوری نظام کے حوالے سے ان کے شکوک و شبہات ہیں. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑی چیز آئی کہ یہ مغرب کی طرف سے آئی ہے اور یہ جو ہے اسلام سے متصادم ہے وغیرہ وغیرہ, مغربی نظام ہے تو یہ مغربی نظام ہے بالکل. لیکن جب ہم نے اس کو اسلامی تعلیمات اور اصولوں کی روشنی میں دیکھا کہ جب ہم امرہم شورا بینہم کی بات کرتے ہیں یا وشاورہم فی الامر کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ پھر تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بات جو ہے اصولی بات تو یہاں پہ موجود ہے. تو بہرحال اس سے ایک جو ابہام ہے اس کو تھوڑا سا ان کو اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن بہرحال اس بیانیے سے جو ہماری ڈسکشن کی روشنی میں ان کو ملا تھوڑا بہت. صحیح. اچھا, اس میں غلام مرزا صاحب ایک بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آیت ہے وشاورہم فی الامر کہ جو بھی کام کرو مشاورت کے ساتھ کرو, لیکن دوسری جانب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر جو ہے اس کی اطاعت کرو. اور صاحب امر کو قید کر دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے تو مشاورت کے ساتھ کرے. تو بہت سی چیزیں یہاں پر بھی آ کے بہت سی بحثیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں, لیکن ان کو آگے ہم لے کے چلیں گے. ڈاکٹر عامر رضا صاحب شعبہ پولیٹیکل سائنس پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ گفتگو آپ نے سنی علی سلمان صاحب کی, عامر رانا صاحب کی اور غلام مرزا صاحب کی. مجھے چھوٹا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ابہام ہے یہ اصل میں پیدا کہاں سے ہو رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ابہام کو ختم کرنے میں ہماری جو جامعات ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے پہلے تو مجھے دعوت دی اور ظاہر ہے اتنے ہمارے جو بڑے دانشور ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. جہاں تک یہ میں اسی بات پہ واپس آؤں گا جمہوریت اور مذہب کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, جہاں پہ عامر رانا صاحب نے تھوڑا بہت اشارہ کیا جس طرف, اور وہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم جب جمہوریت کی مخالفت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اور خصوصاً جب اس کو مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جمہوریت کو نظام کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے اس کو نظریے کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ پاکستان میں اور کافی سارے دوسرے مسلمان ممالک میں, جس طرف عامر رانا صاحب نے بھی اشارہ کیا, اس میں جمہوریت کو دکھایا گیا نظریاتی طور پہ ایک ایسا نظام, ایک مخالف نظام جو کہ اسلام کے مخالف کھڑا ہے. اور جیسے پھر غلام مرتضیٰ صاحب نے اشارہ کیا کہ جو مغرب سے ایک امپورٹڈ ایک نظام ہے اور اس نظام کی, جیسے میں نے کہا, ایک اپنی ایک نظریاتی اساس ہے. صحیح. تو جب ہم نے اس کو اس حوالے سے دیکھا اور اس حوالے سے جب ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا, اور پھر ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے سے خصوصاً 60 اور 70 کی دہائی اور پھر 80 کی دہائی میں خصوصاً, جس نے ایک ملیٹنٹ شکل اختیار کی, اور پھر ہم نے افغانستان میں طالبان کی صورت میں اور بین الاقوامی طور پہ القاعدہ کی صورت میں ایسی تنظیموں کا وجود بنتے ہوئے دیکھا جو کہ اس نظریاتی جنگ کو لے گئے اور اس نے ایک تشدد کی شکل اختیار کی جس کو بین الاقوامی برادری نے جس کو دہشت گردی کا نام دیا. تو پھر اس سے یہ ایک مزید اس کے اندر ایک ایلیمنٹ شامل ہو گیا اس نظریاتی جنگ کے درمیان. اس نظریاتی جنگ میں اب جس کے, جیسے میں نے کہا, جو بنیادی طور پہ دو پہلو بن گئے, ایک وہ کہ جو اسلام ہے اور ایک وہ جو کہ غیر اسلام ہے. اور اسلام کی جو مینیفیسٹیشن اور اس کی جو شکل دکھائی گئی وہ تاریخی اسلامی حکومتیں دکھائی گئیں جن کو خلافت کا, جیسے میں نے کہا, اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے اس کو خلافت کی صورت میں دکھایا گیا. اور دوسری طرف پھر یہ دکھایا گیا کہ جو دوسری طرف جو نظریاتی طور پہ کھڑے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ جمہوریت کا پرچار کرتے ہیں یا جمہوری حکومتیں لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم جب تک اس نظریاتی بحث میں ایک کلیئرٹی نہیں لے کر آئیں گے, اور جیسے علی سلمان صاحب نے کہا, جب تک وہ کنفیوژن ہم ختم نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں ہمارا اس بحث سے آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کنفیوژن, آپ نے چونکہ جامعات کا ذکر کیا, یہ کنفیوژن جتنی کہ مدارس کے اندر ہے اور جتنی کہ ممبر کے اوپر ہے, اتنی ہی بدقسمتی سے ہمیں جامعات کے اندر بھی نظر آتی ہے, اور یہاں پر بھی ایک لیک آف کنسنسس ہے جو نظر آتا ہے. فی الوقت تو کم از کم ایسا ہی ہے. صحیح.
اچھا عامر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے خصوصاً خلافت کے باب کے حوالے سے بھی اور مختلف چیزوں پر. اچھا علی سلمان صاحب، جب ہم جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ اصل میں روح اسلام سے متصادم ہے، اور جب روح اسلام سے تصادم کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ جمہوریت میں حق حکمرانی عوام کے پاس ہے، جبکہ اسلامی نظام کے اندر حق حکمرانی حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ جو کیونکہ بہت اثر رکھتا ہے یہ آرگومنٹ، کیونکہ مذہبی فکر کے جو لوگ ہیں، مذہبی عقائد سے وابستہ اور عقیدت سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت کیچی آرگومنٹ ہے، وہ فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس میں بکس میرا اپنا ذاتی نظریہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اور میں جی. اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب ہم اس تضاد کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی جو سیاسی فکر ہے اسلام کے حوالے سے، جو اس کو ہم پولیٹیکل اسلام بھی کہتے ہیں، سیاسی اسلام بھی کہتے ہیں، اس نے تو اس مسئلے کو ایک نظریاتی سطح کے اوپر ریزالو کر لیا ہوا ہے. اچھا. اور اگر آپ چلے جائیں مولانا مودودی کے اوپر بھی چلے جائیں اور جماعت اسلامی کی پوری آپ سیاسی اسٹرگل دیکھیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملیشیا میں، بنگلہ دیش میں اور ایسے ملکوں میں اخوان کی بھی سیاسی جو اسٹرگل ہے پچھلے کئی سالوں میں، وہ ایک جمہوریت کے اراؤنڈ ہی رہی ہے. یعنی انہوں نے اس نظام کو ایکسیپٹ کیا ہے، کر لیا اور اس کو ایک نظریاتی طور پر ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اور جو پچھلے 30-40 سالوں میں مسلم ممالک میں جو بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں جو وجود پذیر ہوئیں جنہوں نے اسلام کو اپنی آئیڈینٹی اور شناخت کا حصہ بنایا، اور اس کے ساتھ ایک جمہوریت کو بطور ایک نظام قبول کیا، اور پھر اس نظام میں رہتے ہوئے وہ عوام کے پاس گئے، اور جہاں جہاں سے ان کو اختیارات ملے وہ حکومت میں بھی آئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک جو ایک بڑا ہم نے جو فکری سطح کے اوپر تو جو ایک تضاد ہے اس کو ہم حل کر چکے ہیں. آج سے تقریباً 30 سال پہلے جو معروف مغربی دانشور ہیں سیموئل ہنٹنگٹن، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ اسلام اور جمہوریت میں تضاد ہے. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ہمارے جو بڑے ممالک ہیں، مسلم اکثریت ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، ایران میں بھی ایک جمہوریت کا مخصوص ماڈل موجود ہے، تو وہ جمہوریت کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. لیکن جو اب اس وقت جو تضادات آ رہے ہیں وہ تو دیکھیں جمہوریت میں صرف مسلم ملکوں میں نہیں آ رہے، بلکہ امریکہ اور بھارت میں بھی موجود ہے یہی بحث کہ جمہوریت کے حوالے سے جو لمیٹیشنز آئی ہیں، لوگ جیسے وہ جو ایک مسئلہ جو بھارت میں پیدا ہوا ہے اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ ہے، وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک جمہوری نظام کے اوپر آ چکا ہے. سو اسی طرح کی اسٹرگل مسلم دنیا میں بھی، اور اس کے بہت اس میں تنوع ہے کہ ہم ایک مسلم دنیا کو ایک یکسانیت کا شاید شکار نہیں ہے، اس میں ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن میرا بنیادی پیغام یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو فکری سطح پر حل کر لیا ہے. ہاں کچھ ملیٹنٹ گروپس ابھی بھی موجود ہیں جس کی طرف اشارہ بھی کیا، جو کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اب مائنورٹی ہیں پوری مسلم دنیا کے اندر، اور بحثت مجموعی ہم نے اس کو اب ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن پاکستان میں جو جمہوریت ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو سر فہرست کی بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت جو اعلیٰ ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، تو جمہوریت ہے لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے. جی، اور اس میں دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ لیکن جو عوام کا جو اختیارات ہیں وہ الیکشنز کے ذریعے آئیں گے، اور یہ لکھا ہے قرارداد مقاصد میں بھی اور آئین میں بھی لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے بغیر یعنی متصادم وہ ہم پارلیمنٹ اختیار نہیں کر سکتی. تو پارلیمنٹ یہ مجلس شورا موجود ہے، لیکن اس کی کچھ حدود متعین کی گئی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام میں ضروری ہیں. اچھا رانا صاحب، مجھے یاد ہے کہ آپ نے بڑے وقیع قسم کے مباحثے کا انعقاد کیا تھا، اور جس میں انتہا پسند فکر کے جو بانیان تھے ان کا جو لٹریچر تھا اس کا کاؤنٹر کیا گیا تھا، اور کچھ میرا کو 1.5-2 سال تک آپ وہ نشستیں ساری چلاتے رہے، اور پاکستان کے بڑے جو فکری زعماء ہیں وہ سارے ان میں شریک رہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاؤنٹر جس کی طرف کہتے ہیں کہ ایک مائنارٹی ہے اب وہ یہ کر رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مائنارٹی تو ایک ملک پورے کا پورا لے چکی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بھی اپنی جب فکر کو پبلک میں لے کر آتی ہے تو ایکسیپٹنس بہت تیزی کے ساتھ ہے اس کی. تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے 2-3 ذرا دقیق اور مشکل جو باتیں ہم پہلے کر لیں تاکہ پھر بنیاد بن جائے، آسان باتیں کرنے کے اندر ہمیں آسانی رہے. تو اس وقت 8 سے 9 قسم کے نظام موجود ہیں مسلم ممالک کے اندر، اور اگر کہیں تو 5 ذرا بڑے نظام ہیں جن کو وہ ہمیں زیادہ متاثر کرتے ہیں.
ایک تو سعودی عرب کی جو منارکی ہے صحیح. وہ ایک نظام ہے، اور وہ اسی فلسفے کے اوپر ہے کہ اسلام ماڈریٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک خلیفہ کا یا حکمران کا اختیار ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے حالات کے مطابق، اور وہ اس کو ماڈریٹ اسلام نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو پوری ریویژن ہو رہی ہے یہ بنیادی اسلام کے نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں. صحیح. ایک تو یہ نظام ہے. دوسرا نظام ہے انڈونیزیا کے اندر ہے، جہاں پہ ایک مکمل جمہوریت فعال ہے. صحیح. لوگ ایک ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت بناتے ہیں. وہاں پہ بھی ہارڈ لائنر جماعتیں بھی ہیں اور ماڈریٹ بھی ہیں، اور ابھی ایک ماڈریٹ جماعت کی جو ہے وہ حمایت یافتہ حکومت وہاں پہ موجود ہے. صحیح. تیسرا نظام ہے جو ہائیبرڈ قسم کی جو جمہوریتیں ہیں، پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، اور جہاں پہ ابھی ڈیموکریسی ٹرانزیشن میں ہے. ہمارے اوپر انفلوئنسز کئی طرح کے ہیں، نظریاتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں. جو ہمارے جو دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں مسلم ورلڈ کے ساتھ، صحیح. اس کا انفلوئنس بھی ہے. صحیح. اس کے اندر بھی آگے جا کے کئی طرح کے ڈویژنز ہیں. جیسے ایجپٹ کے اندر جو ہے آمریت ایک ڈیموکریسی کے طور کے اوپر مصر کے اندر آ گئی ہے کہ اب سی صاحب جو ہیں ووٹ لے کے جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں. صحیح. تو پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ ڈیبیٹ چلتی ہے. جب یہاں پہ یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی اور سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی، اس کی روٹس بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہی، اور وہ اسی کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں. تو پانچواں نظام جو ہمارے دوست ذکر کر رہے ہیں وہ طالبان کا نظام ہے، جو عملی صورت کے اندر بھی سامنے آیا. یمن میں بھی تھوڑے عرصے کے لیے رائج رہا، لیبیا کے اندر بھی رہا، لیکن یہ اتنا ایکسکلوسیو ہے. باقی نظام جو ہیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، مطابقت پیدا کر رہے ہیں. ایک یہ نظام ہے جس کے لیے ایکسیپٹنس جو ہے ایون کہ مسلم سوسائٹیز میں کمپیریٹیولی کم ہے، پاکستان میں زیادہ ہوگی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2013 تک جو پی یو کے جو سروے ہوئے، پاکستان ان ملکوں میں تھا مسلم ممالک میں جہاں پہ جمہوریت کی خواہش عام آدمی میں سب سے کم ہے. ہاں، ان کو جمہوریت یہاں پہ کوئی اتنی بڑی ڈیزائرڈ نہیں ہے. ایک اور نظام ہے ترکی کا نظام ہے جو پولیٹیکل اسلام کا نظام ہے. ایک وہ ہے جو ابھی پریکٹس میں ہے، پھر غنوشی صاحب کا ہے جس کے پر حسن الامین صاحب ہمارے آپ کے دوست ہیں کہ اسلامزم کے بعد پولیٹیکل اسلام کے بعد کس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک اور سوال سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہ جمہوریت جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے. جمہوریت ہے کہ پرابلم سالونگ ہوتی ہے نا بنیادی طور کے اوپر، مسئلے کا حل ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، اور ایک کہ گورننس آپ کی کیسی ہو. یہ جو کوسچن ہے یہ باقی سارے نظام اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کے پاس اپنے اپنے جواب ہیں. ان دو سوالوں کو جب آپ ایڈریس کریں گے تو پھر میرا خیال ہے بات کھلتی چلی جائے گی اور ہمیں یہ بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ بہت اہم بات ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ علی سلمان صاحب نے پورے گروپ کے ساتھ یہ پوری کتاب بھی لکھی ہے کہ جو مسلمان ممالک کے اندر جو جمہوریت کا تجربہ ہے، ہاں تو بڑی اہم ہے. تو اس پر ہم تھوڑا سا علی صاحب سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہے کیا اور کن بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے، اعتراض کیا ہیں جمہوریت کے، پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت کا تجربہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے. غلام مرزا صاحب وقفے سے پہلے رانا صاحب بات کر رہے تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بحثیں ہیں یہ بہت چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت طویل بحثیں ہیں اور بڑے سرسری انداز میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہم بس اس کو چھو سکیں. ہم چھوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک بنیادی بات ہے کہ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں علامہ محمد اقبال صاحب، ہم جب جمہوریت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ایسی ہونی چاہیے، جمہوریت یہ ہے وہ، سب لوگ آ کے اتمام حجت کے طور پر ہمیں ایک شعر سناتے ہیں اور ہمارا منہ بند کر دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے کہ جس میں ایک احمق کی رائے اور ایک صاحب الرائے کی رائے دونوں برابر تولی جاتی ہیں. تو آپ کا جب انٹریکشن ہوتا ہے تو اس سوال کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آپ؟
جی، یہ بہت اہم سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ یہ شعر اکثر پڑھا بھی جاتا ہے ہماری ورکشاپ میں اور اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی ہے، تو لیکن اس کے بارے میں پھر ہم جب جمہوریت یا جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام کی بنیاد کیا ہے، جمہوری تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور پھر خصوص جب ہم پاکستان کے جو جمہوری نظام ہے، کیونکہ ایک تو جمہوریت کے حوالے سے جب ہم نے بات کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، خلافت راشدہ کی روشنی میں، تو وہاں سے ہمیں کچھ بڑے باوقار اصول ملتے ہیں جس سے وہ خود بھی اتفاق کرتے ہیں۔ پھر جب ہم پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام یا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جس طریقے سے ڈیوائز کرتا ہے، تو جو اس کی میں ایک بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ کانسٹیٹیوشنل لٹریسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ والے سوال زیادہ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے، بلکہ اس میں اگر ہم پاکستان کی جب ہم بلکہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے قوانین بنے ہیں، تو جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں تو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ریاست اس کا تعین کیسے کرے گی؟ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی شکل میں ایک ادارہ قائم ہے جو بھی لیجسلیشن کے حوالے سے اپنی مشاورت، اپنا مشورہ یا اپنی رائے جو ہے وہ دیتا ہے۔ چلیں فرض کر لیں پھر بھی کوئی ایسا لا بن جاتا ہے تو پھر فیڈرل شریعہ کورٹ کی شکل میں ایک ایسی عدالت موجود ہے جہاں پہ آپ جا کے اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک جو بڑا ایشو جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے نظام کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہے وہ غلط ہے، جس کو آپ مس انفارمیشن کہتے ہیں، کہ جو ایجوکیشن ملی بھی ہے وہ غلط ہے، اس سے مس پرسپشنز اور مس کنسپشن جو ہیں وہ اس طرح کی جنم لیتی ہیں۔ تو وہ بہرحال جب ہم اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کے اوپر، کیونکہ ہمارے کچھ سیشنز بھی ہوتے رہے، تو جب اس کو تھوڑا اچھے انداز سے ایڈریس کیا تو پھر یہ آسانی ہوگی۔ مطلب چیزوں کو جب آپ گہرائی کے ساتھ جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر پھر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں یہ مزاج بھی ہے کہ چیزیں جتنی سمپل اور جتنی آسان ہوں گی ہمارے لیے انہیں قبول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ جب اقبال کا یہ شعر ہم پڑھ رہے تھے تو ایک اور شعر بھی ان کا میرے ذہن میں آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یہ جمہوری تماشا ہو، یعنی تماشا ہے جمہوریت، تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی چنگیزی۔ تو اب لوگوں کے لیے یہ بڑے کلیئر ہیں، اور کیونکہ یہ گلی گلی، چوک چوراہے، بازار، اخبار کے صفحے پر یہ شائع ہوتے ہیں تو زبانی یاد ہے ہمیں، اور یہ نہیں کہ کسی فکر کے تحت یاد ہوئے ہیں، یہ ہمیں اس وقت یاد ہوئے جب ہمارے اسکولوں کی دیواروں پر یہ شعر لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ جو آپ بات کر رہے تھے تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جو ہماری فکری رہنمائی میں وہ پھر بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب وہ رہنمائی کتنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید اس دور کے جو حالات تھے، علامہ اقبال نے اس دور کو سامنے رکھ کر کوئی باتیں کی ہوں گی، لیکن ہم اس دور کی ان کے جو نتائج فکر ہیں انہیں آج کے دور میں بھی ان کو منطبق کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لیکن اقبال کا، علی سلمان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خطبات کے اندر تو کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ مرکز ہوگی سارے اجتہاد کا، لیکن اپنے اشعار کے اندر وہ ہیں۔ تو یہ جو تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ اشعار کے اندر فکر اور ہے اور نثر کے اندر ان کی فکر اور ہے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ تو آپ اسے کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ جی، میں خیال کہ جو اشعار ہیں وہ عوامی شعور کی ترجمانی کرتے ہیں، اور اس کو ان کا شاید جو ان کا ایک آڈینس ہے وہ ایک عوامی شعور ہے، لیکن جہاں ان کے خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے حوالے سے، اس میں ان نظام کے اوپر بڑی تفصیلاً انہوں نے بات کی ہے، اور جس طرح آپ نے بھی بات کی، انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر پہلی مسلم تہذیب کے اگر پہلے ادوار میں ہم مجددین کی بات کرتے تھے اور افراد کی بات کرتے تھے، لیکن اب وہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اور وہ اب اداروں کی بات کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارا، اگر آپ ایک جو مسئلہ جو موجود ہے، وہ جو پہلے بھی ایک بات ہوئی، ایک خلیفہ کا تصور، نیک حکمران کا تصور، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری جو فکری نظام ہے، خاص طور پر مسلم سماج کے اندر تاریخی طور پر رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے نظام سے زیادہ افراد کی بات کی ہے۔ صحیح۔ اور اس میں اگر آپ ہمارے جو کلاسیکل سکالرز ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں تو اس میں آپ کو یہ بحث مل جائے گی کہ نیک حکمران کے خواص کیا ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ بحث آپ کو کم ملے گی کہ ہمیں ایسا حکمرانی کے نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ بہرحال اس کے اندر جو ہمیں
مغرب کی طرف سے جو ہمیں علم ملا ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جو علم ہے وہ مشترکہ انسانی ورثہ ہے، اس میں مشرق اور مغرب کی ہمیں تمیز نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اس کی جو سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ ہے وہ پچھلے 200-300 سالوں میں ہی ہوئی ہے، اور اس کے تحت ہم اس چیز کو ایوالو کر رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ علی سلمان صاحب، کیونکہ یہ بھی بہت سی بحثیں اس کے اندر موجود ہیں، رانا صاحب میں تھوڑا سا، کیونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں وہ جو اعتراض کیے جا رہے ہیں نا، اٹیک کیے جا رہے ہیں جی ہاں، تو کر کے ہم تھوڑا سا پھر آگے چلیں گی، جو تجربہ ہے وہ کس حد تک ہم اس کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. ایک جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نظام لے کر آئے تھے جس کے اندر طاقتور اور کمزور دونوں برابر تھے، اور دونوں کو برابر جو حق ہے وہ ملتا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اور اشرافیہ نے آ کر سفارش کی کہ جو فاطمہ بنت اسد ہیں انہوں نے چوری کی ہے تو یہ بڑے قبیلے کی ہیں، تو پلیز آپ ان کو معاف کر دیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے نظام میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور پوچھا گیا، ان سے ڈائریکٹ سوال کیا گیا کہ چادر کہاں سے لے کر آپ آ گئے. تو یہ اتنے آسان اور اتنے عام فہم اور اتنے دل کو لگنے والے لبھانے والے واقعات ہیں کہ فوری طور پر بندہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بہترین نظام ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں اس کو بھی استثناء ہے، اس کو بھی استثناء ہے، اس کو بھی استثناء ہے. تو لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ سارے مسائل ہیں اور وہاں پر تو زیادہ بہتر ہے، تو آپ اسے کیوں قبول نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے اور خلافت کے جو سال ہیں وہ دنیا کا بہترین نظام تھا اس وقت، اور وہ ایک مدنی معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا. ابھی جو بحث جو ہے وہ بہت اس سے آگے چلی گئی ہے. ابھی چونکہ جو معاشرے ہیں بڑے کمپلیکس ہو گئے ہیں اور پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور ان کی ایتھنک کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے، اس کی سیکٹیرین کمپوزیشن میک اپ چینج ہو گیا ہوا ہے، مختلف طرح کے خیالات ہیں، ٹیکنالوجی کا پریشر ہے، دنیا کے رجحانات ہیں، گلوبلائزیشن. اس وقت جو ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو عطا نے شروع کی تھی کہ اسلامی سویلائزیشن کا کیسے ریوائول ہو سکتا ہے، اس کے نزدیک تھا کہ شاید مغرب کے ماڈل کو اڈاپٹ کر کے یہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جو 4 پلرز کی بات ہوتی ہے کہ اگر ان کے اوپر ریویو کریں تو ایک نئی اسلامی تہذیب جو ہے جنم لے سکتی ہے. اور یہ پوری تحریک جو ہے انڈونیزیا کے اندر جو ہے اور 4 بنیادی سوال ہیں کہ کچھ ہمارے فرق ہیں کہ آپ اصل میں کافر کی ڈیفینیشن ہے کیا، اس کے اوپر ابھی ریویو کیا انہوں نے اور اس کے اوپر اجتہاد کیا. دوسرا کہ ہماری نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں تو اس میں ایک تو ریاست کے قوانین ہیں، کیا اب شریعہ قوانین اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، تبدیل کیے. انڈونیشیا میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج ہو سکتے ہیں شریعہ لاء. لیکن پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا مرتضیٰ صاحب نے ذکر کیا، تو انہوں نے پورے جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے لیا ہے، اور لے کے خالد مسعود صاحب کے دور میں آخری جو رپورٹ جمع ہوئی کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو شریعہ سے متصادم ہو. اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر مسائل ہوں گے، گورننس کے، بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں، لیکن اس وقت جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس میں سے کوئی بھی قانون جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. تو ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے. پھر کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، انڈونیزیا ایک ایسا ماڈل ہے جو ہمارے جیسے باقی مسلم معاشروں سے بہت آگے نکل گیا ہے، اور ہم اس کو ابھی شاید نہ پکڑ سکیں. اور ہماری قسمت کے اندر جو ہے 2 قسم کے نظام ہیں جس ہمارے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں. ایک اولیگارکی ہے، ریسٹوکریسی ہے. اس کی فارمز مڈل ایسٹ میں، ایران کے اندر، یعنی کچھ ایک گروہ کہے نیچے سے اٹھے یا اوپر سے آئے کہ میں عقل کل ہوں اور دیکھیں کہ میں ہی اللہ کی طرف سے حاکم ہوں، ہم ہی شورا کا نظام ہے اور ہم ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم سمجھدار ہیں. یہ چیزیں ہمیں بہت متاثر کرتی ہیں کہ ہم ہیں فیصلہ کرنے والے، سمجھدار، ذہین
اور ایک فریم بنایا ہوا ہے، اس میں سارے بنایا ہوا کھیل رہے ہیں۔ اسی کے اندر آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ تمام جو اسلامی فکر کے جو ہمارے بھی مثالیں ہیں، آپ نے اس دور کی مثالیں دیں، ایک مورل کوڈ کیسے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مورل کوڈ ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ جو بھی بہترین مثالیں ہیں، وہ صرف پاور کی ڈائنامکس جو ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا اس کے اندر، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ اس وقت مسلم معاشروں کی نصیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر وہاں کی اشرافیہ مسلط ہو گئی ہے۔ اشرافیہ کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ مسلط ہے۔ وہ ان کے حقوق کی بات نہیں کرتی، ان کے رائٹس کی بات نہیں کرتی، وہ ان کو ایسی بحثوں کے اندر الجھا کے رکھتی ہے، اور اس کا متبادل کے طور پہ کیا کرتی ہے کہ آپ کو جو مورل کوڈ ہے، جو ہر مذہب، ہر آدمی کا خود اپنی ذمہ داری ہے، سماج اپنے طور پہ خود چیزوں کو کر سکتا ہے، وہ مورل کوڈ کو انفورس کرنے کی ریاست کوشش کرتی ہے، تاکہ کہ مورل کوڈ کے اندر رکھا جائے عوام کو اور ان کے حقوق کی بات نہ کی جا سکے۔ سمپل سی بات ہے، جمہوریت کہیں پہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ دنیا میں جو نظام آپ کے مسئلے کو آسانی سے حل کرتا ہو، کنسنسس کے ساتھ حل کرتا ہو، اور آپ کی دہلیز کے اوپر آپ کو انصاف پہنچاتا ہو، وہ نظام بہترین ہے۔ اور مسلم معاشروں میں اس وقت جتنے بھی آپ اسٹیٹسٹک اٹھا لیں، ان کی حالت جو ہے انڈونیزیا کو نکال کے اور کسی حد تک ترکی کو نکال کے، یہ ورسٹ ترین ممالک ہیں جہاں پہ جبر ہے، جہاں پہ شخصی آزادیاں نہیں ہیں، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، جہاں پہ مسنگ پرسن سے لے کے کس قسم کی وائلیشن آپ کو آئے گی، تو سب سے ورسٹ جو ہے اس وقت تمام کے تمام مسلم ممالک کے اندر ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے رانا صاحب کہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم ہے، اور افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر بھی پوری دنیا جس تشویش کا اظہار کر رہی ہے وہی ہے یہ ساری۔ تو موجودہ سنیریو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جمہوریت کوئی زیادہ بہتر نظام نہیں ہو سکتا، مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے، لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جمہوریت نے انسان کو شخصی آزادیاں اس دور میں سب سے زیادہ دے رکھی ہیں۔ تو ڈاکٹر عامر رضا صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو بہت سے ابہامات کی بات کی جاتی ہے، اور کبھی رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ایک خاص قسم کے فریم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین لوگ ہیں اور ہمیں دنیا چلانے کا پتہ ہے، لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تجربات انتہائی برے ثابت ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمارے ساتھ کوئی پرابلم پیش آتے ہیں تو ہم پھر یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اور وہاں جو نظام ہے اس کی یہ بات کرتے ہوئے کہ جمہوریت ایک مغربی نظام ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مغربی معاشرے، تو پھر وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان سے بہترین معاشرے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو تضاد ہماری سوسائٹیز کے اندر آ رہا ہے، تو اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا رسپونڈ کریں گے؟ جی بہت شکریہ صبوق صاحب، انتہائی اہم بات ہے، انتہائی اہم بات ہے، اور اس بات کی جو بنیاد ہے وہ میرے خیال میں پھر بات اسی طرف آ جاتی ہے کہ جو آپ اپنے معاشروں میں جو نظریہ رکھتے ہیں اور اس نظریے کو پھر تعلیم اور علم کے نام سے آپ پھیلاتے ہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے میں عمومی طور پہ، چاہے ہم اسکولوں اور مدرسوں کی بات کریں، پھر چاہے کالج یونیورسٹیوں کی بات کریں، پھر ہم چاہے مساجد اور ممبر اور پھر میڈیا کے حوالے سے بات کریں، ہم نے سوچ یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ بنیادی طور پہ جو سب سے بہترین نظام ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اگر اس نظام اگر یہ نظام موجود نہیں ہے یہاں پہ، یا یہ نظام اگر کہیں پہ بہتر انداز میں نہیں چل رہا ان معاشروں کی طرف جن کی طرف ابھی عامر رانا صاحب نے اشارہ کیا، تو اس کی وجوہات دو ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا تو اس میں بیرونی سازشیں پھر ملوث ہیں، کیونکہ اس بات میں تو ہمیں قطعاً کسی طرح کا کوئی ہمارے سامنے کوئی ہمارے دل میں شک نہیں ہے، ہمیں بنانے نہیں دیا جاتا کہ شاید اس نظام میں بہتری کی گنجائش موجود ہو، یا پھر ان کو جس انداز میں چلایا جاتا ہو وہ شاید بہت بہتر نہ ہو۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس میں سازشیں ہوں گی، اور یا پھر وہ لوگ جو کہ ان نظاموں کو چلا رہے ہیں یا پھر وہ مخلص نہیں ہیں، اور یا پھر ایسا ہے کہ یہ نظام اچھے بھی ہیں اور بہتر انداز میں بھی چل رہے ہیں، شاید ہمیں اس کی اچھی تصویر کشی نہیں کی جا رہی ہے، جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اچھے نہیں چل رہے ہیں۔
تو جب آپ اپنے معاشرے میں اس قسم کی سوچ جو ہے اس کو رکھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر لوگ جمہوریت کی طرف آنے میں ان کو دشواری ہوگی. ظاہر ہے آپ دوسری طرف ان کو زیادہ وہ جو آئیڈیل اور جس فینٹیسی میں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس طرف زیادہ مائل ہوں گے. کیونکہ پریکٹیکلی تو جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ عملی طور پہ تو ہر نظام میں خرابیاں موجود ہوں گی. چاہے ہم جمہوریت کی بات بھی کریں، علی سلمان صاحب نے بات کی ہندوستان کی، امریکہ کی، دوسری جگہوں کی، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرے جو ہیں ان میں بہرحال یہ کنسنسس، یہ اتفاق موجود ہے کہ وہ رہیں گے جمہوریت کے اندر ہی. یعنی جو جمہوریت کی خرابی ہے وہ جمہوریت کے اندر سے ہی درست ہوگی. تو بہرحال ہم دوبارہ سے وہی بات کہ یہ جو ہمارے اندر پھر وہی کنفیوژن جمہوریت کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے جو موجود ہے اس کی بنیاد وہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر یہ ناقدانہ سوچ، یہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہونے ہی نہیں دی ہے کہ وہ مختلف جو نظام ہائے حکومت ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور ان کے اوپر پھر ایک آبجیکٹو، کم از کم ظاہر ہے وہ مکمل آبجیکٹیویٹی تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ایک ناقدانہ نظر رکھ سکیں. ظاہر ہے جب آپ ایک نظام کے ساتھ اپنے بلیف کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ بات کرنی ویسے بھی مشکل ہو جاتی ہے، سوچنی بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم نے اپنی جو نظام حکومت ہے یا جس کو ہم نے آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اپنے بلیف جو ہے اس دونوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے تنقید کرنا اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کے اندر یعنی اس کے لیے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی خرابیوں کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر رضا صاحب، بہت شکریہ غلام صاحب، محمد عامر رانا صاحب، علی سلمان صاحب. اگر نظام اتنا بہتر ہے تو پھر مسائل کیوں ہیں؟ مسائل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نظام میں کہیں خرابی ہے یا نظام چلانے والوں میں کہیں خرابی ہے، یا جس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی. تو اس پروگرام کے ذریعے ہم اس بات کی ابتدا کرتے ہیں کہ مکالمہ کریں، بات چیت کریں اور ان ایشوز کو سمجھنے میں جو ہماری علمی گہرائی ہے اور ایسے لوگوں سے بات چیت کریں جو اس کی ایک بنیادی معلومات رکھتے ہیں. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.